أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق لازم فرمائے ہیں. ایک اللہ رب العزت کا حق بندوں پر، اور دوسرا بندوں کا دوسرے بندوں پر. اللہ تعالی کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو ایک مانیں، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بندوں کا دوسرے بندوں کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ والد کا اولاد پر، اولاد کا والد پر، خاوند کا بیوی پر، بیوی کا خاوند پر، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر، چھوٹے بھائی کا بڑے پر، بڑے کا چھوٹے پر، پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ ایک طویل سلسلہ اور طویل فہرست ہے. تاہم اگر ان تمام تر حقوق کو ایک نقطے کے اندر جمع کیا جائے تو ہم اسے صلہ رحمی سے تعبیر کر سکتے ہیں. صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے ناطے جوڑنا، اور صلہ رحمی کے بالمقابل ایک لفظ ہے قطع رحمی. قطع رحمی کا معنی رشتے ناطے توڑ دینا، بول چال ختم کر دینا. اگر آج کی دنیا میں میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی محترم، میرا کوئی نوجوان بھائی صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو مجھے اپنے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر قوی امید ہے اللہ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے. اور میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی محترم اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہوئے یہ من مرضی کی زندگی گزارتا ہے. رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارتا ہے، صلہ رحمی کو چھوڑ دیتا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بول چال ختم کر دیتا ہے، مرنا جینا ختم کر دیتا ہے.
اللہ اسی گھر کو جہنم کدہ بنا دیں گے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا۔ آپ تھکے ہوئے تو نہیں؟ حضور کی محبت کے اندر تو پتھر بھی بول پڑتے تھے، پھر غلام مصطفیٰ کیوں نہیں بول سکتے؟ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو تے یارو گناہواں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عبسہ فرماتے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا من انت، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عمر بن عباسہ نے اگلا سوال کیا من ہوا نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ حضرت عمر بن عباسہ نے تیسرا سوال کیا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ اللَّهُ، میرا مقصد یہ ہے نبوت کا پیغام کیا ہوتا ہے، نبی تعلیم کیا دیتا ہے؟ تو پھر تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی معشر، محبوب رب العالمین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، امام کائنات، جمال کائنات، مقصود کائنات، کونین کے شہزادے، دو جہاں کے سردار، محسن انسانیت، محسن کائنات، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام القبلتین، حسنین کریمین کے نانا جان، جنتی نوجوانوں کے سردار کے نانا، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اساسی بنیادی پیغام بتلایا۔ میرے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو جا کے بتلاؤں ارسلنی بصلۃ الارحام، او لوگو، او دنیا والو، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں لوگوں کو بتلاؤں صلہ رحمی پہ عمل کرنا ہوتا ہے، رشتے ناطے جوڑ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ میں صلہ رحمی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے مکی دور کے اندر مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اپنی نبوت کا بنیادی پیغام نماز کا پڑھنا نہیں بتلایا، نبوت کا بنیادی پیغام روزہ رکھنا نہیں بتلایا۔ میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کا بنیادی پیغام حج کرنا نہیں بتلایا۔ میرے پیغمبر نے اپنی نبوت کا بنیادی پیغام بتلایا۔ لوگوں، میں دنیا کے اندر اس لیے آیا تاکہ اللہ کا میسج بتاؤں، اللہ کا پیغام بتاؤں۔ رشتے ناطے جوڑ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ رانا نگر ضلع لیا کے رہنے والے اگر صلہ رحمی پہ عمل کرنے شروع کر دیں، آج مدرسہ رحمت للعالمین میں نیت کر کے جائیں، عزم بالجزم کر کے جائیں، صلہ رحمی پہ عمل کریں گے، بول چال ختم نہیں کریں گے، رشتے ناطے نہیں توڑیں گے، مرنا جینا ختم نہیں کریں گے، شادیوں پہ بھی جائیں گے، اگر فوتگی ہو گئی جنازے کے اندر بھی جائیں گے، اندر نفرت نہیں ہوگی، بغض عداوت نہیں ہوگا، جو بھی ہے
ہر کسی کو حضور کا امتی سمجھ کے محبت بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا، اس بندے کو کیا ملے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ رانا نگر سرزمین پہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا، اللہ عرش بری پہ اپنے بندے سے محبت فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ اللہ کرے میری آپ کی زندگیوں میں مولانا محمد رب نواز صاحب اور قاری محمد شاہد صاحب مدرسے کی انتظامیہ معاونین کی زندگیوں میں وہ دن، وہ گھڑی، وہ لحظہ جلدی آئے تاکہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکے جلدی کرو، میرا سامان تیار کرو، میرا سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا، میں نے مدینہ جانا ہے، میں نے مدینہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ دن لے کے آئے جب میں اور آپ سفید کپڑے پہن کر، اپنے سر پہ سفید پگڑی باندھ کر، اپنی آنکھوں میں سنت کی نیت سے سرما ڈال کر، اپنے سفید کپڑوں پہ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عطر لگا کر، اپنے دانتوں پہ سنت کی نیت سے مسواک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گنبد خضراء کے پاس، سبز جالیوں کے پاس جانے سے پہلے صدقے کا احترام کر کے، صدقہ ادا کر کے حضور کی خدمت کے اندر جائیں۔ دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی نعمت ہو، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت ہو، اور زبان کے اوپر درود و سلام کے تحفے ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس ادب و احترام کے ساتھ میں اور آپ سبز جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حضور کی خدمت کے اندر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ جب کوئی بندہ حضور کے روضے پہ پہنچتا ہے، سبز جالیاں ہوتی ہیں، ادھر ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، ادھر باب بقی جہاں سے سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، بندہ روضے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ کرے یہ وقت میری زندگی کے اندر بھی آئے، آپ کی زندگی کے اندر بھی آئے۔ اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ 18 اپریل سے حجاج کے قافلے ایک مرتبہ پھر مکہ اور مدینہ کی طرف جانے والے ہیں۔ میں اور آپ دعا مانگے، اللہ میں مانتا ہوں میں غریب بھی ہوں، میں مانتا ہوں میں کمزور بھی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ جب تو لاکھوں لوگوں کو اپنے در پہ بلاتا ہے، مدینہ بلاتا ہے، اللہ اگر میرا نام بھی شامل ہو جائے تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور حقیقت یہی ہے، میرے جیسا گناہگار امتی حضور کے روضے پہ پہنچ جائے، وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے جیسا گناہگار امتی سبز جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آنکھیں رو پڑتی ہیں، دل رو پڑتا ہے، ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنا سکون ملتا ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا دربار مصطفیٰ میں میں زارو قطار رویا، دربار مصطفیٰ میں زارو قطار رویا، اپنی جفائیں سوچی میں بار بار رویا۔ مدینہ میں پھر رہا تھا مجرم بنا ہوا تھا، مدینہ میں پھر رہا تھا مجرم بنا ہوا تھا، سوچے نبی کے احسان میں بے شمار رویا۔ کیسے بتاؤں تم کو کس وقت چپ ہوا تھا، آقا کے شہر میں لیل و نہار رویا، آقا کے قدموں کو ڈھونڈتا رہا میں، طیبہ کی گلیوں میں پیدل سوار رویا۔
پیارے نبی کے در پر جذبات ہی عجب تھے. رویا وہاں خوشی سے اور سوگوار رویا. دامن تھا میرا خالی رب کا بنا سوالی. ان کی شفاعتوں کا میں امیدوار رویا. جب کوئی بندہ مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو مدینہ چھوڑنا بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر مدینہ کی جدائی کے بارے میں پوچھنا ہو تو جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ابن علی سے پوچھے. وہ حسین ابن علی جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. وہ حسین جس کو حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کروائی. سامنے سے عمر آ رہے تھے. عمر نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تو سواری کو تو دیکھتا ہے، سوار حسین کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار حسین ابن علی بھی تو اعلیٰ ہے. وہ حسین جس کے رخسار کے بوسے نبوت نے لیے، وہ حسین جس کی پیشانی کے بوسے محمد مصطفیٰ نے لیے. حضرت حسین کے جسم کو میرے پیغمبر چومتے بھی تھے اور حسین کے جسم کو سونگھتے بھی تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بچوں کی کس کرنا، بچے کا پیار کرنا، رخسار کو چومنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچے کا جسم سونگھنا سمجھ کے اندر نہیں آتا. میں قربان جاؤں دو جہاں کے سردار پر، میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کے قدموں کی خاک کے ذرات پہ. میرے پیغمبر نے فرمایا او حسین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لوگوں جب میں حسین کے جسم کو سونگھتا ہوں تو مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا. نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا. رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا. نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا. گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا. صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا. مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل، میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفے والوں نے خطوط لکھے کہ حسین کوفہ آ جاؤ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، حسین ابن علی نے اپنے تمام اعزاء اقرباء کو جمع کیا اور مدینہ چھوڑ کر سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی طرف جانا تھا. تو حسین مدینہ المنورہ میں آخری ملاقات کے لیے اپنے نانا کے روضے پہ تشریف لے جاتے ہیں. جب حسین اپنے نانا کے روضے پہ پہنچے، قبر مبارک پہ پہنچے، درود و سلام کے تحفے پیش کیے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تصورات کی دنیا میں گم ہو کے جنتی نوجوانوں کے سردار علی شیر خدا کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر حسین ابن علی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حسین سامنے نانا کی قبر ہے، تو نانا کی قبر پہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے لیے آیا ہے، حسین تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو حسین رو کر جواب دیتے ہیں لوگوں مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، نانا کا روزہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. میں تصورات کی دنیا میں گم ہو کے حسین کے قدموں میں بیٹھ کر حسین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حسین پھر آپ مکہ نہ جائیں، آپ کربلا کی طرف نہ جائیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، آپ مدینہ کے اندر رہ جائیں. تو حسین ابن علی جواب دیتے ہیں
او حضور کے دیوانوں، او حضور سے محبت کرنے والوں، او میرے نانا سے پیار کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، جب محمد کا دین خطرے میں ہو تو پھر مدینہ چھوڑنا بھی آسان ہے۔ اصل تو محمد کے دین کی حفاظت کرنا تو بعد میں کر رہا تھا۔ میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الناس، او لوگو، افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلایا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرو، مدرسے کے اندر صبح سے لے کر شام تک پڑھنے والے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے انہیں کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، کمزوروں کو کھانا کھلایا کرو، مسافروں کو کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناطے جوڑ کے رکھا کرو، اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ میں امتی ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ رانا نگر بستی کے اندر رہنے والے اگر ایک دوسرے کو سلام کرے، یہ نہ دیکھیں یہ کون سی برادری سے تعلق رکھنے والا، یہ کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گھر کے دروازے بند نہیں کرتے، جب توفیق ملتی ہے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو یہ 4 کام کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ میرے امتی کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا ہے، رشتے ناطے جوڑ کے رکھنے ہیں۔ قبیل قسم کا ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کو تمام اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ثم ای، یا رسول اللہ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی پہ عمل کرنا، رشتے ناطے جوڑ کے رکھنا۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی، تمام اعمال میں سب سے مبغوض عمل، ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا رشتے ناطے توڑ دینا، بول چال ختم کر دینا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے تمام تر خیالات سے، فکر اور سوچ سے ہٹ کر میں اور آپ اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ آج کے دور کے اندر پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے ہمیں نمازی نظر آتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول سجانے والے، سر پہ ٹوپی رکھنے والے، پگڑی باندھنے والے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، ہمیں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والے ہر جگہ نظر آتے ہیں، لیکن صلہ رحمی پہ عمل کرنے والے ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ بن چکی ہے، جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے اندر بغض آ جاتا ہے، یہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے بول چال ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کر لے۔ سوچنے کی بات ہے، جب 3 دن سے زیادہ بول چال ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک عام مسلمان کے ساتھ، تو پھر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود میں تربیت پانے والے، ایک ماں کے گھر کے آنگن میں
پرورش پانے والے، یہ دو بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے یا بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر بول چال ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی پہ غصہ آتا ہے، یہ غصے کی حالت میں اپنے بڑے بھائی کا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے۔ جب چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی پہ غصہ آتا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ اس کے چہرے پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بہن جو شادی شدہ ہوتی ہے اپنے بھائی کے گھر ملنے کے لیے آتی ہے، اپنے بھائی سے مکان کے اندر حصہ مانگتی ہے۔ یہ بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے چل میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرے دروازے پہ نہیں آنا، میری دہلیز پہ نہیں آنا، میرے گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہ رکھنا۔ وہ بہن ہاتھ جوڑ کے بھائی کے سامنے کہتی ہے بھیا ابو بھی دنیا سے چلے گئے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، تو میرے لیے باپ کی جگہ پہ ہے، آج کے بعد حصہ نہیں مانگوں گی، پلیز اپنے گھر کے دروازے مکان کے دروازے میرے اوپر بند نہ کرو۔ لیکن بھائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کہتے جا جا میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرے دروازے پہ نہیں آنا۔ وہ بہن اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ جب گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے تو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اچھا بھیا میں آج کے بعد اس دروازے پہ قدم نہیں رکھوں گی، آج کے بعد آپ کو ملنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ یہ بھائی غصے کے اندر کہہ دیتا ہے جا جا، جب تو مر جائے گی میں بھائی ہونے کے ناطے کفن بھی نہیں دوں گا، تیری اولاد مرے گی نہیں آؤں گا، شادیاں ہوگی نہیں آؤں گا۔ یہ بہن روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ نفرتیں پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے کے آ جاتے، یہ بھائی بہنوں کی نفرت، یہ چچا کی نفرت، یہ ماموں کی نفرت، یہ تایا کی نفرت، یہ کزنوں کی نفرت، یہ بھائیوں کی نفرت، یہ پڑوسیوں کی نفرت۔ ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے صلہ رحمی کے اوپر عمل کرے۔ یہ قرآن عظیم الشان میرے ہاتھ میں ہے، جس نے صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا مجھے رب ذوالجلال کے اس کلام کی قسم ہے اللہ سر کے اوپر عزت کا تاج سجا دے گا۔ جو صلہ رحمی پہ عمل کرے گا اللہ اسے ٹینشن فری زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو صلہ رحمی پہ عمل کرے گا اس فقیر کی بات کو دل کی تختی پہ نقش کر کے جانا، اللہ روٹیاں بھی دے گا، اللہ بوٹیاں بھی دے گا، رب ذوالجلال کارے اور بہارے بھی عطا فرمائیں گے۔ کبھی بہنوں کے ساتھ بول چال ختم نہ کرنا، رشتے ناطے نہ توڑنا۔ یہ میرے جو بچے نوجوان موجود ہیں، یہ 18 20 22 سال کی عمر کے نوجوان، جب انہیں اپنی بہنوں پہ غصہ آتا ہے تو یہ اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بچوں میں آپ سے درخواست کروں گا، میری عرض سمجھیں، درخواست سمجھیں، گزارش سمجھیں، میری فرمائش سمجھیں، اپنی بہنوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں نے تو بڑوں سے سنا ہے بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، ابو کے گھر میں 18 سال 20 سال 22 سال تک رہتی ہیں، پھر یہ اگلے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ اگر آج اپنی بہنوں پہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے یہ آپ کے پاس بھی روئے گی، وہاں جائے گی، انہیں خامد رلائے گا۔ جب اس کی اپنی اولاد ہوگی تو بیٹے رلا رہے ہوں گے۔ اس بیچاری کے مقدر کے اندر تو پھر رونا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ خوشیوں بھری سکون والی زندگی کیسے گزارے گی؟ کبھی بہن پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بالوں سے پکڑ کر بہن کو دھکا نہ دینا، کبھی بہن کو مکے نہ مارنا، کبھی شادی شدہ بہن کو یوں نہ کہنا میں آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا، کبھی شادی شدہ بہن کو یہ نہ کہنا
آج کے بعد میری تیری بول چال ختم ہو گئی. آپ حضرات نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا؟ یہ نوجوان غصے میں آ کے اپنی بہن کو کہہ دیتا ہے آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا. حتیٰ کہ عید آ جاتی ہے، ابھی عید الفطر گزری ہے، چند ہفتوں کے بعد عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے. جب عید والا دن ہوتا ہے وہ بہن اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، نئے کپڑے دیتی ہے، انہیں خود خوشبو لگاتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، چند عیدی کے روپے ان کی جیبوں میں ڈال کر عیدگاہ کی طرف روانہ کر دیتی ہے. جب بچے عید کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں تو ایک بچہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ماں کے ہونٹ خشک نظر آتے ہیں. بیٹا کہتے امی آپ نے ہمیں تو میٹھا کھلایا، خود میٹھا نہیں کھایا. ماں جواب نہیں دیتی. بچہ پھر امی سے پوچھتا ہے امی ابو نے نئے کپڑے پہن لیے، بھیا نے نئے کپڑے پہن لیے، امی آپ کے جسم پہ وہی پرانے کپڑے، امی آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو عید والے دن اس بیچاری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. جب بچے کی نظر پڑتی ہے بیٹا پوچھتا ہے امی عید والے دن بھی روتے ہیں، امی عید والے دن بھی آنسو بہاتے ہیں؟ نہیں نہیں، عید والے دن تو میٹھا کھانا ہوتا ہے، عیدی کے پیسے لینے ہوتے ہیں، یہ عید مبارک خیر مبارک کہنا ہوتا ہے. امی کیوں رو رہی ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ وہ ماں اپنے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھے، اپنی آنکھ سے آنسو صاف کر کے اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں تمہارے ماموں کا انتظار کر رہی ہوں، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کپڑے نہیں پہنوں گی. عید والا دن ہوتا ہے، اس بہن کو بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے خاوند کی فکر نہیں ہوتی. اگر اسے فکر ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کی ہوتی ہے کہ آج میرا بھائی میرے دروازے پہ آئے گا، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، وہ مجھے سلام کرے گا، وہ مجھے عید مبارک کہے گا، وہ میری خیریت معلوم کرے گا. کیونکہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، لیکن بھائی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جو بہن کے دروازے پہ جا سکے، اسے سلام کر سکے. وہ بہن عید والے دن نظر دروازے کی طرف لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، ابھی میرا بھیا آئے گا. بھائی گھر کے اندر آتا ہے، بہن خوش ہو جاتی ہے، لیکن بھائی کا دل اتنا پتھر بن چکا ہوتا ہے، کہتے میں نے نہیں جانا. وہ بہن فون کرتی ہے، یہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا، وہ میسج کرتی ہے، یہ جواب بھی نہیں دیتا، وہ پیغام بھجواتی ہے بھیا گھر کے اندر آ جاؤ، اگر تو نے نہیں دیکھنا نہ دیکھو، میرا دل تو چاہتا ہے میں اپنے بھائی کی طرف دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے اپنے بھائی کی زیارت کروں. میں بھائیوں سے پھر درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بہنیں عطا فرمائی ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح محبت کا معاملہ کریں جس طرح میرے پیغمبر نے اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا. جو صلہ رحمی پہ عمل کرتا تھا یہ عزت عطا فرما دیتی ہے. اور آج کی مجلس چونکہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، 3 بچوں کا آخری سبق بھی ہونا ہے، دستار بندی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے. میں تمام احباب سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہی درخواست کروں گا کہ جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں انہیں محبت کی نظر سے دیکھا کریں. جس مدرسے کے اندر مسافر طلباء ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام مدرسے کے اندر ہوتا ہے، تو ان اداروں کے ساتھ تعاون کیا کریں. یہ ہمارے قریب کے اندر کوٹدو علاقہ ہے، کوٹدو کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان گیا، مجھے جس مدرسے کے اندر داخلہ ملا تو وہاں کے ناظم نے فرمایا کہ آپ تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا. علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا کہ کھانے کا انتظام ہو جائے، پوری بستی کے اندر انتظام نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے استاد سے ناظم سے پوچھا کھانے کی ترتیب کیوں نہیں بن رہی؟ تو ناظم کہنے لگا بیٹا مدرسے کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، ہر بستی والوں نے ایک ایک گھر نے طالب علم کے کھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، مزید کوئی گھر
کسی طالب علم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا، چھوڑ کے اپنے علاقے چلا جاتا ہوں، وہی محنت مزدوری کروں گا، زندگی گزر جائے گی۔ فرماتے عصر کے بعد کا وقت تھا، مدرسے کے قریب ایک پلاٹ تھا، میں اس خالی پلاٹ کے اندر غم زدہ اداس بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب سے ایک بوڑھیا عورت کا گزر ہوا۔ اس بوڑھیا عورت نے میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگی بیٹا تو کسی شریف خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، بیٹا کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا جا اماں اپنا کام کر، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ اس بوڑھیا عورت نے کہا بیٹا اپنی پریشانی تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی کو دور کر دوں۔ علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میں نے کہا اماں میں اپنی امی کو چھوڑ کر، ابو کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اگر کھانے کا انتظام ہو جاتا میں یہاں پہ اللہ کا قرآن بھی پڑھتا اور محمد کی حدیث سے بھی پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بوڑھیا عورت نے کہا بیٹا علم تم حاصل کرو، کھانے کا انتظام میں کروں گی۔ میں نے کہا اماں آپ کیسے انتظام کرے گی؟ اس بوڑھیا عورت نے کہا میں لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہوں، بیوہ عورت ہوں، خاوند دنیا سے جا چکا ہے، بچے ہیں نہیں، جس گھر کے اندر کام کرتی ہوں صبح کے وقت 2 روٹیاں ملتی ہیں، شام کو بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں، ایک روٹی خود کھاؤں گی اور ایک روٹی مدرسے کے اندر اللہ کا کلام پڑھنے والے طالب علم کو دیا کروں گی۔ علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ وہ بڑھیا روزانہ روٹی لے کر مدرسے کے دروازے پہ پہنچ جاتی، میرا انتظار کرتی، پورا 1 سال روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت فرماتے اگلے سال میرا انتظام ہو گیا، چند سالوں کے اندر تعلیم بھی مکمل ہو گئی، پھر اللہ نے 1 سال مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے مجھے اونگ آئی، میری آنکھیں بند ہوئی تو میں نے اسی لمحے ایک جنت کا حسین منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جسم کے اوپر زرق برق لباس ہے، سر کے اوپر سونے کا تاج ہے، سامنے جنتی دسترخوان بچھا ہوا ہے، دائیں بائیں حوریں کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے گزرتے ہوئے پوچھا آپ جنت کی حور ہیں تو آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں جنت کی حور نہیں، میں وہ ہوں جو آپ کو روزانہ ایک روٹی کھلایا کرتی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ جنت کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ اس خاتون نے کہا بیٹا جب میں فوت ہو گئی، میرا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں یہ میری وہ بندی ہے جو میرا کلام یاد کرنے والے ایک طالب علم کے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی، آج میں نے ایک روٹی قبول کر کے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ تو ہم بھی روٹی کا انتظام کریں نہ کریں؟ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مدرسہ چلتے رہے، مدرسے کے اندر طلباء کو کھانا صبح دوپہر شام وافر مقدار کے اندر ملتا رہے، میں آپ حضرات سے چونکہ 5 بجے دعا کروانی ہے، بیان میں نے ختم کرنا ہے، چندہ نہیں لکھوانا، جس کو اللہ نے جو تصویر